جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. آج میں سمجھتا ہوں کہ سب مجھے سلام کرنا، میں کسی بھی سلام نہیں کرنا، میں بڑا آدمی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ میری عزت کریں، سب لوگ میرے سامنے جھکیں اور سب مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھیں. اللہ اکبر. حضور فرما رہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. آج مسئلہ ہمارا سب کا یہی اٹکتا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے عزت دینا، میں دوسروں کو ذلیل کرتے پھرتا ہوں، دوسروں کے بارے میں طعن تشنیع کرتے پھرتے رہتا ہوں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرو. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا تکن مؤمنا، اگر تم ایسے کرنے والے بنو گے کامل ایمان والے بن جاؤ، کامل ایمان والے. 5 نصیحت حضور نے فرمایا. اللہ اکبر. ایاک والزہن، زیادہ ہنسنا، زیادہ بولنا اور زیادہ ہنسی مذاق دل لگی اس میں زندگی گزارنے سے بچو. فإن کثرت الذہن تمیت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسی، زیادہ گپ شپیں، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، یہ جتنے ساتھی ہمارے بیٹھے ہیں، میں ان 5 باتوں کو پھر سے دہراتا ہوں. سب سے پہلی بات حضور نے فرمایا حرام سے بچو، اور دوسری بات حضور نے فرمایا جو اللہ تمہیں دے اس پہ راضی ہو جاؤ، اور تیسری بات حضور نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اور چوتھی بات حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کیا کرو. پھر آگے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ زیادہ ہنسی مذاق سے بچو. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا دل مردہ ہوتا ہے. یہ سیرت کا جلسہ ہے، سیرت کے بارے میں بیان کرنا ہے، اور سیرت تو لمبا عنوان ہے، اسے ایسے انتشار کے مجمع میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم یاد رکھیں کہ میرے دوستوں بزرگوں، اتنا بڑا جلسہ ہم کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ جلسے سیرت النبی. سیرت النبی کا جلسہ کر کر ہمارے چہرے یہود نصارہ کے طریقے پر ہوں گے تو کیا حضور راضی ہوں گے؟ بس سیرت کا جلسہ کر رہے ہیں، ہمارا لباس یہود و نصارہ کا، کیا حضور ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ ہم سیرت کا بڑا جلسہ کر رہے ہیں داچھے پلی کے اندر، ہمارا بیپار، ہمارا کاروبار سب غیروں کے طریقے کے اوپر، کیا حضور یہ جلسے سے راضی ہو جائیں گے؟ ہم سیرت کا جلسہ کر رہے ہیں، ہم دوسرے کو ستا رہے ہیں، رلا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. پھر سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سیرت کے جلسے کا نام سیرت کا جلسہ ہو گیا. کیا بھی داچھے پلی میں بڑا جلسہ ہوا، کتنے پہلی کھانا بنائے، ماشاءاللہ کون کے بولے 1500 کہتے کیا کی کدھر کی، اچھا جلسہ ہو گیا، سی ایس ایف بھی آئے، پیپر میں آیا، سب آیا. یہ سوچو کہ اللہ کے دربار پر بھی ہمارا جلسہ قبول ہوا نہیں ہوا؟ کیا یہ جلسے سے کوئی سبق ملا ہم نا؟ یا جلسے کے کلا کے ہمارے فارسی میں بولتے نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو بول لو کھا لو اٹھ کر چلے جاؤ. فارسی میں بولتے نشستن گفتن برخاستن، بیٹھ جاؤ بھائی تھوڑی دیر بات چیت کر لو بھی، ہو گیا بھی، چلو بھی سبحان اللہ بھی. ہم نے میرے دوستوں بزرگوں کچھ نہ کچھ سبق ہم سیرت کے جلسے سے لے کر چلے. ہمارے سامنے عباس خان صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ خالد صاحب ندی دامت برکاتہم، یہ حضرات بھی ہیں، یہ حضرات کے خطابات بھی ہوں گے. لیکن ہم یاد رکھیں کہ سیرت کے جلسے کو رسم نہ بنائیں. یہ سیرت کا جلسہ رسم نہیں ہے. کبھی رسم کے جلسہ ہو گیا، 12 ربیع الاول آیا تو داچھے پلی میں جلسہ ہو گیا، ادھر سے علماء کرام آئے، ادھر سے علماء کرام آئے، پورا ماشاءاللہ گلی سب جو ہے جھنڈیوں سے سجائی گئی، اور نوجوانوں کے جیبوں کے اوپر ماشاءاللہ ایک بیج لگایا گیا، گلے میں کچھ ڈالا گیا، وہ لگایا گیا، یہ لگایا گیا. یہ سب میرے دوستوں بزرگوں جلسہ نہیں ہے. جلسہ تو وہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں کچھ سبق ملتا ہے، اور سبق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرو. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے حضرت محتمم صاحب، جو تقریباً 56 سال 50 پر 6 سال اس کو پرنسپال کر کے اللہ کو پیارے ہو کر چلے. ان کے خطبات ہوتے تھے، خطبات حکیم الاسلام کتابوں میں بھی لکھے ہیں. انہوں نے فرمایا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 چیزیں ہیں، ایک حضور کی صورت ہے، ایک حضور کی سیرت. حضور کی صورت، اب دنیا کا کوئی آدمی یہ چاہے کہ بھی میرا چہرہ بھی حضور کے جیسا ہو جائے، میرے بال بھی حضور کے جیسے ہو جائے، میرا جسم بھی حضور کے جیسا ہو جائے، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ میرے دوستوں بزرگوں اللہ اکبر، حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا نورانی تھا، ہم چاند کو دیکھتے تھے، حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں ہم مجبور ہو جاتے تھے کہ چاند کا چہرہ، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا، ایسے حسین و جمیل. تو انہوں نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آدمی اگر حضور کی صورت بنانا چاہتا ہے ہرگز نہیں بنا سکتا، وہ ہونے کی بات نہیں، لیکن حضور کی سیرت ہر کوئی اپنا سکتا ہے.
حضور کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادتیں کیسی تھی، آپ کیسے بات کرتے تھے، آپ کے سامنے کوئی غصہ ہو جاتا تھا تو آپ کیسے حلم اور بردباری کے ساتھ رہتے تھے، یہ سب چیزیں ہمیں سیرت میں ملتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ پورا مجمع طے کر لو کہ جو 5 باتیں میں نے جو اللہ میرے ذہن میں ڈالا میں نے عرض کر دی ہے، ان 5 باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ پہلے حرام سے بچنا۔ اگر ہمارے پیٹ میں جانے والا غذا، پیٹ میں جانے والی روزی روٹی اگر یہ پاک نہیں ہے، آج یہی وجہ ہے کہ سجدے میں سر رکھ کر ہم رگڑ رہے ہیں پھر بھی اللہ یاد نہیں آتا، منکے تسبیح کے منکے ڈھل رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن زبان پہ کیا شرک کی طرح چل رہی ہے، دل کے اندر کوئی اللہ کا جو ہے جذبہ نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے رگوں کا جو خون ہے وہ غلط پڑ رہا ہے۔ اس لیے حرام سے بچنا، پھر اللہ کے لیے راضی ہو جانا، جو چیز اللہ دے ہم سے، اور پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا۔ یہ زیادہ ہنسی گن دل لگی مذاقی، وہاں سنٹر میں بڑھ گئے وہاں بڑھ گئے، اس سے بات شروعات میں ہنسی مذاق سے ہوتی ہے، ہوتے ہوتے لڑائی جھگڑا چل جاتی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ عرض کرتا ہوں، اکثر ہمیں یہاں جلسوں میں آنا ہوتا ہے، ہمیشہ مفتی صاحب سے میری درخواست کر، مفتی صاحب یہ محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے وغیرہ قریب 80-100 بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں، جتنے بڑے حضرات ہیں یہ بڑے حضرات بھی انشاءاللہ اللہ کا کلام پڑھنے والے بننا ہے۔ ہم میں سے اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اتنے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں، بعض ساتھی ایسے ہیں آج تک بھی اللہ کے کلام کو اٹھا کر دیکھے نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے رکھا ہے۔ ہمارے بعض ساتھی ایسے ہیں جو آج تک اللہ کے کلام کو ہاتھ میں پکڑے نہیں۔ کہاں ہے اللہ کا کلام؟ مسجد کے کبوڑ میں رکھا ہوا۔ کہاں ہے؟ ہمارے گھر میں خواتین پڑھتی ہیں، بس ہم نے آج تک اللہ کے کلام کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ مکتب جو چلتا ہے یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، ہم بڑے آدمی ہیں، ہم علماء کے ساتھ رہنے والے، ہم مفتی صاحب کے ساتھ رہنے والے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اللہ کا کلام سیکھیں، حضور کی سیرت کو سیکھیں، پھر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ مختصر بے ربط کی باتیں میرے ذہن میں تھی، میں نے عرض کر دی ہیں۔ ہمارے بڑے ہمارے سامنے بیٹھے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں حضرت مفتی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مفتی صاحب ہمیں ایسے موقع پر یاد کرتے ہیں، ہمارے حاضری کا موقع دیتے ہیں۔ آپ کی بستی کو آنا، یہاں کی ہوا کھانا بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ آپ کی بستی کو آباد رکھے۔ جتنا مجمع یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین ہمارے پیچھے بیٹھی ہیں، سب کو اللہ خوشحال زندگی عطا فرما۔ ہمارا داجب ولی ہمارے پورے ضلع کے لیے نمونہ تھا، اب بھی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ اس کو باقی رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔